بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز اینڈ نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بارسلونا کے قریبی علاقے کورنیا دے یوبریگت میں المونیم کے کام کی ایک فیکٹری پورسیانا پورتاس کورنیا کام اور کوالٹی کے اعتبار سے بااعتماد ادارہ، جہاں پر تمام کام جدید مشینری پر کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھروں اور کمرشلز کے لیے ایلومینیم کے دروازے، کھڑکیاں اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے کہ سعودی عرب میں خواتین کو سرکاری اسکولوں میں پڑھانے کی اجازت دے دی گئی، جس کے تحت وہ چوتھی جماعت کے طلباء کو پڑھا سکیں گی۔ سعودی وزارت تعلیم نئے تعلیمی سال کے دوران سرکاری اسکولوں میں مخلوط تعلیم کے اقدام کو نافذ کرے گی۔ اس کے تحت خواتین کو سرکاری ایلیمنٹری اسکولوں میں چوتھی جماعت تک کے لڑکے اور لڑکیوں کو پڑھانے کی اجازت ہوگی۔ روسی ریاست قومی جمہوریہ کے سابق وزیر زراعت ڈینس شیرونوف ملک کی مخصوص پالیسی کی وجہ سے بھاگ کر امریکہ پہنچ گئے اور آج کل ٹرک چلا کر گزر بسر کر رہے ہیں۔ ڈینس شیرونوف گزشتہ سال روس سے فرار ہو گئے تھے اور گزشتہ 6 ماہ سے وہ امریکہ میں ٹرک چلا رہے ہیں۔ شیرونوف کا کہنا ہے کہ وہ اب اتنا ہی کماتے ہیں جتنا وہ ایک افسر کے طور پر کماتے تھے، اور وہ اپنی سیاسی پناہ کی درخواست پر کارروائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کینیڈا میں بڑے پیمانے پر جنگلات میں لگی آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ آگ سے متاثرہ شمالی مغربی علاقوں میں تقریباً 22,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کینیڈا میں 1100 مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہے۔ کیلیفورنیا اور برٹش کولمبیا میں جنگلات کی آگ تیزی سے پھیلنے لگی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آگ سے 13.2 ہیکٹر رقبہ جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو چکا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی اہلیہ کے ہمراہ جڑاں والا واقعہ کے متاثرین سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہر قسم کا تحفظ فراہم کرنے میں مدد کروں گا۔ انتظامیہ کو ہدایت کروں گا کہ بحالی کے تمام کام ہنگامی بنیادوں کے اوپر کریں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جڑاں والا کی کرسچن کالونی میں متاثرہ مکانات اور گرجا گھروں کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر شہری پاکستان کا نمائندہ ہے، اس کے وہی حقوق ہیں جو دوسرے کے ہیں۔ متاثرین نے جسٹس فائز عیسیٰ سے کہا کہ ہمارے گھر اور املاک جلا دی گئی ہیں، ہمیں آپ انصاف دلانے میں مدد کریں۔ یہاں بچے اور خواتین بھی خوف کا شکار ہیں۔ فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہر ممکن تعاون کروں گا۔ برطانیہ کی تاریخ کے سب سے بڑے سیریل چائلڈ کلر کیس کا فیصلہ آ گیا۔ برطانوی نرس 33 سالہ لوسی لیبرٹی کو 7 نوزائیدہ بچوں کے قتل کی مجرمہ قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے لوسی کو اسپتال میں 7 بچوں کو قتل کرنے اور دیگر 6 کو قتل کرنے کی کوشش کے جرم میں مجرم قرار دے دیا ہے۔ نرس نومولود بچوں کے پیٹ سے خون اور ہوا کے انجیکشن لگا کر زیادہ دودھ ملا کر ان پر جسمانی تشدد کر کے انہیں انسولین کا زہر دے کر قتل کرتی تھی۔ لوسی نائٹ شفٹ میں نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال کے یونٹ میں کام کرتی تھی۔ لوسی کے ہاتھوں مرنے والوں میں جڑواں بچے بھی شامل تھے۔ سفاک قاتل نرس نے جڑواں بچوں میں سے ایک بچے کو اس کے خون کی نسوں میں ہوا کا انجیکشن لگا کر قتل کیا، جبکہ اگلے ہی دن اس کے بھائی کو انسولین دے کر مارا تھا۔ امکان ہے کہ نرس کو عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ برطانیہ میں سرے کے علاقے میں قتل ہونے والی 10 سالہ بچی پاکستانی نژاد سارہ شریف کے والد، سوتیلی والدہ اور بہن بھائی پاکستان پہنچ کر روپوش ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 10 سالہ سارہ شریف کو اس کے والد ہی نے قتل کیا ہے، جس کی تلاش میں برطانیہ کی ایجنسیز پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جیلم کے علاقے سے تعلق رکھنے والے ملزم ملک عرفان نے 2009 میں برطانیہ میں پولش خاتون اوگلا سے شادی کی، جس سے ایک بیٹی اور بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ سال 2017 میں عرفان نے اوگلا کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد دونوں بچوں کو والد کی تحویل میں دے دیا گیا۔ بچی کے موت کے دوسرے دن ہی ملک عرفان برطانیہ چھوڑ کر فیملی کے ہمراہ جیلم پہنچا اور کہیں روپوش ہو گیا۔ برطانوی حکام کے مطابق ملزم ملک عرفان، اس کا 28 سالہ بھائی فیصل ملک اور 29 سالہ سوتیلی ماں بینش بطول مطلوب ہیں۔ ملزم عرفان شریف 20 برس قبل برطانیہ آیا تھا اور وہ ٹیکسی چلاتا تھا۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں
قرآن کی بے حرمتی کرنے پر خاتون نے آگ بجھانے والا سپرے کر دیا۔ سادہ لباس میں ملبوس پولیس اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے خاتون کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ترجمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ خاتون کی شناخت نہیں کی۔ واضح ہے کہ عراق سے تعلق رکھنے والے ایک پناہ گزین ملعون مموکا نے اسلام مخالف مظاہروں میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے، جس سے کئی ممالک میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ملعون مموکا نے کہا کہ ان کے مظاہروں کا نشانہ مذہب اسلام ہے، مسلمان نہیں ہیں۔ گلف اسٹیٹ دبئی میں ویزے رہائشی اجازت نامے میں جعل سازی پر 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ دبئی پبلک پراسیکیوشن نے جعل سازی کے خطرات کے بارے میں عوام کو آگاہ کر دیا ہے۔ جرمانے کا اطلاق صرف ان لوگوں پر نہیں ہونا جو دستاویزات کی جعل سازی کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں پر بھی لاگو ہوگا جو جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام کرواتے ہیں۔ حکام کے مطابق گزشتہ سال متحدہ عرب امارات میں 10,500 سے زائد غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف مقدمہ چلایا گیا ہے۔ بھاری فیسیں ادا کرنے کے باوجود پاسپورٹ بنوانے والے رل گئے۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ کئی ماہ سے خوار ہو رہے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانی تک پریشان ہیں۔ ارجنٹ، ایگزیکٹو اور فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کے لیے بھاری فیسیں بھرنے والے بھی رل گئے ہیں۔ متاثرین بیرون ملک روزگار اور تعلیم خطرے میں پڑنے کی دہائیاں دے رہے ہیں۔ نیا پاسپورٹ بنوانا یا پھر پرانے کی تجدید درکار ہو، شہریوں کے لیے اس کا حق کا حصول انتہائی دشوار ہو گیا ہے۔ نارمل کیسز ہوں یا پھر بھاری فیسوں والے ارجنٹ، ایگزیکٹو اور فاسٹ ٹریک کا معاملہ، پاسپورٹ آفس کا بیک لاگ طویل سے طویل ہوتا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ویزے کی پرابلم الگ ہے اور ہمارا ویزا بھی ایکسپائر ہو جائے گا۔ پاسپورٹ کے لیے نارمل فیس بھرنے والے بھی دہائیاں دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نارمل فیس پر پاسپورٹ بننے دیا تھا، 1.5 ماہ ہو گئے ہیں، پاسپورٹ نہیں مل رہا۔ فیسیں پوری لے رہے ہیں لیکن سہولیات کوئی نہیں ہے۔ بارسلونا کی معروف مارکیٹ لا بوکیریا کے قریب جنسی زیادتی کے الزام میں پولیس موسس اسکواڈرا نے ایک 29 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے جمعرات کی صبح 7 بجے کے بعد پلاسا دے لا گارڈینیا میں لا بوکیریا کی ملازمہ کو مبینہ طور پر اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا جب وہ مارکیٹ میں اپنا سٹال کھول رہی تھی۔ امریکن ایئر لائنز اگلے سال 5 جون 2024 سے پہلی بار بارسلونا اور ڈیلاس کے درمیان روزانہ پروازیں شروع کرے گی۔ اس روٹ پر ہفتہ وار 273 نشستیں والی پروازیں ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923441۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اسپین کے جزیرے تنریفے میں لگی جنگلاتی آگ بدستور بے قابو ہے اور آگ پہلے ہی 5000 ہیکٹر کو جلا چکی ہے اور آگ نے 5 میونسپلٹیز کے علاقوں کو مکینوں سے خالی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آگ بجھانے کے لیے ہفتہ دوپہر کو 8 جہازوں کے علاوہ 206 فائر فائٹرز اور 46 فائر انجن کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 232 فوجی اہلکار، 102 گاڑیاں اور ایک سول گارڈ ہیلی کاپٹر بھی شامل ہے۔ بارسلونا کے محلے پبلوناؤ کے ایک فلیٹ میں پارٹی کے دوران خون ریز لڑائی ہوئی اور ایک شخص کو بری طرح مار کر اور چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ مقتول 48 سالہ شخص تھا۔ جس فلیٹ میں یہ لڑائی ہوئی ہے وہ 2 سال سے کولمبین شہریت کے حامل لوگوں کے قبضے میں تھا۔ اس واقعے کے ضمن میں ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے اور پولیس ملزمان کو تلاش کر رہی ہے۔
تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اسپین میں 15 سال سے زائد عمر کے 54.3% اسپینش شہری کسی نہ کسی دائمی یعنی موذی مرض میں مبتلا ہیں، جو کہ 2 کروڑ 20 لاکھ کی تعداد میں ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں دائمی یا موذی امراض میں مبتلا ہونے کا بوجھ ایک چیلنج ہے۔ موذی امراض سے متاثر ہونے والوں میں سے تقریباً 11 ملین یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ خواتین بھی شامل ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔